بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غزل ہے میر تقی میر کی جماعت ناہم کی. اس کے چند اشعار، ان کے مشکل الفاظ اور تشریح. سب سے پہلے اشعار کو دیکھ لیجئے. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا. صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا. دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا. تو مشکل الفاظ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا. اشک آنسو کب نہیں آتا، کس وقت نہیں آتا. لہو آتا ہے جب نہیں آتا، یعنی خون آ رہا ہے، خون آتا ہے جس وقت، اس وقت آنسو نہیں آتا. یعنی شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں، میں ہر وقت رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب آنسو آنے بند ہو جاتے ہیں. اور وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ لہو آنا شروع ہو جاتا ہے. اور لہو آنا کب شروع ہوتا ہے؟ جب رو رو کر میرے آنسو ختم ہو جاتے ہیں. ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ روئے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. تو شاعر کہتے ہیں میری آنکھیں جب سرخ ہو جاتی ہیں، جب ان سے لہو آنا شروع ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میرے آنسو رو رو کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اگلا شعر ہے ہوش جاتا نہیں لیکن، یعنی ہوش جاتا نہیں یعنی کہ میں ہوش میں ہوں، لیکن مگر جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں ہوش میں ہوں، لیکن میرا ہوش اس وقت ختم ہوتا ہے جب میرا محبوب میرے سامنے آ جاتا ہے. یعنی کہ ویسے جب میں اپنے محبوب کو نہیں دیکھتا تو میں ہوش میں ہوتا ہوں. یعنی ہوش جاتا نہیں لیکن اس وقت میرا ہوش نہیں جاتا، اس وقت میں ہوش میں ہوتا ہوں. کس وقت؟ عام حالات میں. لیکن کب ہوش چلا جاتا ہے؟ جب وہ آتا ہے، یعنی میرا محبوب آتا ہے تب نہیں آتا. اس وقت مجھے ہوش نہیں آتا، اس وقت میں بے ہوشی میں چلا جاتا ہوں، میرے ہوش میرے کنٹرول میں نہیں رہتے. اگلا شعر ہے صبر تھا ایک مونس ہجراں. صبر برداشت کرنا، کسی چیز کے اوپر ٹھہر جانا، اپنے دل کو تھپکی دینا. مونس کہتے ہیں دوست کو، یعنی مخلص ساتھی کو. ہجراں کہتے ہیں جدائی یا جدائی کا وقت یا جدائی کا دور. تو کہتے ہیں صبر تھا ایک مونس ہجراں. شاعر کہتے ہیں کہ صبر ایک میرا دوست تھا بڑا گہرا، میرا ایک گہرا دوست تھا جدائی کے وقت، اس کا نام تھا صبر. یعنی جب میں رو رہا تھا جدائی کے وقت میں، یا جس وقت میرے محبوب سے میری جدائی تھی، یا وہ وقت جب میرا محبوب میرے پاس نہیں تھا، میں اپنے محبوب سے جدا تھا، اس وقت ایک میرا دوست بھی تھا. اس دوست کا کیا نام تھا؟ صبر. صبر تھا ایک، یعنی وہ دوست میرا صبر تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ مونس ہجراں تھا، میرے جدائی کے وقت میں میرا مخلص ساتھی تھا. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں سو وہ مدت سے اب نہیں آتا. کہتے ہیں وہ جو میرا دوست صبر تھا نا، اب تو وہ بھی نہیں آتا. یعنی میرے اندر سے صبر بھی ختم ہو چکا ہے، اب میرے اندر برداشت نہیں رہی، کیونکہ میرا وہ جو دوست تھا جس کا نام صبر تھا، اب وہ بھی میری طرف اس نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر سے اب صبر والی کہانی بھی ختم. اب میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اتنے غم، اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں دیکھ چکا ہوں کہ اب مجھ میں برداشت نہیں رہی. دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش. دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، یعنی دل سے رخصت ہونا، دل سے چلے جانا، دل سے باہر نکل جانا. کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی جستجو، کوئی چاہ، کوئی حاصل کرنے کی طلب، کوئی ارمان. کہتے ہیں دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش. شاعر کہتے ہیں میرے دل میں ایک خواہش تھی. وہ خواہش کیا تھی؟ محبوب سے ملاقات، محبوب سے ملنا، محبوب کی تمنا، محبوب کی جستجو. یہ میرے دل میں ایک خواہش تھی. اب کیا ہوا اس خواہش کا؟ کہتے ہیں وہ خواہش بھی اب میرے دل سے رخصت ہو گئی ہے. میرے دل سے وہ محبوب کو ملنے والی خواہش بھی ختم ہو گئی ہے. اب جب محبوب کو ملنے والی خواہش بھی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ جو گریہ ہے نا، یہ جو میرا رونا دھونا ہے،
یہ میرا جو افسوس ہے، یہ میرا جو غم ہے، یہ جو میں رو رہا ہوں، اور میرے دوستوں تم مجھے کہتے ہو کیوں رو رہے ہو، بے سبب نہیں آتا، میں بغیر وجہ کے نہیں رو رہا، اس کے پیچھے بھی وجہ ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ میرے محبوب کی ملاقات تھی۔ پہلے تو میں اس لیے رو رہا تھا کہ میرا محبوب مجھے نہیں مل رہا، اس سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو محبوب کو ملنے کی خواہش تھی وہ بھی میرے دل سے ختم ہو چکی ہے۔ اب مجھے اور رونا آ رہا ہے کہ میری وہ جو ایک ہی خواہش تھی محبوب کو ملنے کی، وہ خواہش بھی ختم ہو چکی ہے۔ یعنی اب مجھے کوئی خواہش نہیں کہ میرا محبوب مجھے ملے یا میرا محبوب مجھے نہ ملے۔ غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے یہ اپنے اندر مکمل معانی اور مکمل مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی آپ پہلے شعر کو اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، پھر ہے ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، پھر ہے صبر تھا ایک مونس ہجراں سو وہ مدت سے اب نہیں آتا، پھر تھا دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریا بے سبب نہیں آتا۔ گو کہ اس ساری غزل کا ہر شعر اپنے اندر معانی تو پورے رکھتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ساتھ میں کہ شروع سے میر تک ہی میر اپنے محبوب کی باتیں کر رہا ہے، وہ اپنے رونے دھونے کی باتیں کر رہا ہے، اپنے گریہ و زاری کی باتیں کر رہا ہے، اپنے آنسوؤں کی باتیں کر رہا ہے، اپنے دکھ کی اپنے افسوس کی باتیں کر رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ میں رو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں ہوش میں نہیں رہتا جب میرا محبوب آتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، بڑا گہرا دوست، اس کا نام صبر تھا، وہ مجھے گائے بگائے تسلیاں دیا کرتا تھا۔ پھر آخر میں جا کے چوتھے شعر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے دل میں خواہش تھی اپنے محبوب سے ملنے کی، اب وہ بھی میرے دل سے ختم ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الفاظ دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اپنے اصل معانی میں استعمال ہوتے ہیں، اور بعض اوقات الفاظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی الفاظ مطلب کو مستعار لے لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں، یعنی کہ جس کو آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو آج ہم نے میر تقی میر کی جو غزل ہے اس کے 4 اشعار دیکھے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم باقی 3 اشعار کو ہم کل دیکھیں گے اور مزید تشریح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔